جو آدمی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے لیکن وہ عزم مصمم نہیں رکھ رہا ہوتا کہ گناہ ختم کرنے کا، گناہ سے مکمل اجتناب کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا، اس زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا۔ توبہ یا اللہ میری توبہ، کوشش کر کے آنسو بھی لے آتا ہے کہ چلو میں شاید اللہ کو یہ بتا سکوں کہ میرے آنسو بھی نکل آئے، لیکن دل اس کا اس گناہ سے ہٹنے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتا، فرمایا وہ ہوا یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ تو مذاق نہ کرے، جب توبہ کرے اس وقت پختہ عزم کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ گناہ کروں گا۔ بعد میں اگر اس سے ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس نے کہا چلو میں توبہ کے لفظوں کی رسم تو ادا کرتا ہوں، قائم رہ سکا ٹھیک ہے، نہ رہ سکا پھر بھی ٹھیک ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کو، رشوت کو چھوڑنے کو، برائی کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا اس کا، لیکن وہ اوپر سے کہہ رہا ہے شبرات کا موسم ہے، سب رو رہے ہیں، سب توبہ کر رہے ہیں، چلو تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، توبہ کے عنوان سے گفتگو سنیے، چلو توبہ توبہ پکار اٹھو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں میں نے بتائیں جو علماء نے بیان فرمائی۔ ایک تو گناہ ترک کر دے، ایک عزم مصمم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور ایک جو گناہ کیا ہے اس سے اس کو شرمندگی ہو۔ کس سے شرمندگی؟ اپنے رب سے، لوگوں سے نہیں کہ پتہ چل گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جرم کرتے ہیں تو اچانک وہ راز فاش ہو جاتا ہے اور لوگوں میں رسوائی ہوتی ہے تو پھر وہ پکا ارادہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو، لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ یا ایک منصب اچھا مل گیا ہے تو کہتا ہے یار اب دیکھو نا، میں قاری بن گیا ہوں، مفتی بن گیا ہوں، فقیہ بن گیا ہوں، اتنا بڑا شیخ بن گیا ہوں، تو اب اگر میں گناہ کروں اور پھر وہ لیک ہو جائے اور پتہ چل جائے لوگوں کو تو کیا میرے بارے رائے رکھیں گے؟ تو وہ صرف اپنے اس منصب کے لیے توبہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ سے شرمندہ نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ وہ پھر توبہ نہیں ہوگی، توبہ اللہ سے حیا آ گئی، اللہ سے شرمندگی کہ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ سچے دل سے یوں توبہ کی، ارادہ پختہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور جو ہوا اس سے بالکل اجتناب کا ارادہ ہی نہیں کیا، اجتناب کر کے کھڑا ہوا اور توبہ کر لی، تو 1000 بار بھی آئے گا اس کا در رحمت کھلا پائے گا۔ لیکن اگر وہ مذاق والی توبہ کی کہ بس اوپر سے توبہ، اس کو پتہ ہے کہ میں قائم نہیں رہنا، تو وہ توبہ نہیں ہے، وہ اللہ سے یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق ہے۔ توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ بس پختہ ارادے کے ساتھ کی جائے۔ تو فرمایا کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑ دی ہے، لیکن توبہ تو نے پکی کی تھی لیکن توڑ دی، واپس پھر بھی آ جا۔ وہ یہ نہیں کہے گا تو توڑ کے آیا ہے، اب تیرا اعتبار نہیں رہا، بے اعتبار یا تیری توبہ قبول نہیں، تو 1000 بار بھی توبہ توڑ کے آیا ہے، مالک کی دہلیز پہ آیا، وہ کریم اتنا ہے پھر معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ پکا عزم کریں اپنے دل کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے راستوں پہ لے آئیں گے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو شریعت بیضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔